ڈاکٹر صاحب ناظم اقبال اکیڈمی، ڈائریکٹر اقبال اکیڈمی ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، سر تشریف لائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے صرف تشریف لانے کا کہا گیا، رسمی واجبی طور پہ مجھے اظہار تشکر میرے ذمہ واجب الادا ہے۔ اس پروگرام استقبال رمضان کے حوالے سے جو حضرات یہاں تشریف لائے اپنے گوناگوں مصروفیات سے، میں جب اسٹوڈنٹ تھا مجھے اس بات پہ حیرت ہوتی تھی کہ یار یہ کیا تکلفانہ جملہ ہے، اپنے وقت سے وقت نکال کے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ اب جوں مجھ پہ وقت کی اہمیت کا ادراک ہوتا جاتا ہے، میں اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ واقعی وقت کتنا قیمتی ہے، اور یہ حضرات جن کے سیکنڈز بھی تقسیم شدہ ہے اور اپنے اپنے وقت سے وہ وقت نکال کے ہمارے پاس آئے، میں ان سب کا مشکور ہوں۔ جناب صدر نشست جناب ڈاکٹر طارق شریف زادہ صاحب، ماشاءاللہ انٹرنیشنل گلوبل جو ایکسپوجر ہے ہمارے لیے اعزاز ہے کہ اس مادر وطن اور وطن عزیز کے ایسے سپوت ہے جس پہ ہمیں بین الاقوامی طور پہ ناز ہے۔ اور محترمہ ڈاکٹر سمیحہ راحیل قاضی صاحبہ، سچی بات یہ ہے، ابھی نورید فاطمہ صاحبہ نے بتایا کہ دنیا کے بااثر 100 خواتین میں ان کا شمار ہے، یقیناً ہمیں فخر ہے۔ اور ساتھ ساتھ جناب ڈاکٹر وارث علی شاہین صاحب اور مولانا محمد بشارت علی رضوی صاحب، اور پھر نظامت کرنے والی ماشاءاللہ ڈاکٹر نورید فاطمہ صاحبہ، یہ ارباب علم و فضل ہے، انہوں نے زندگی اس راہ میں گزاری ہے۔ ایک یہ اتنی مختصر سی نشست جہاں ہم سیکنڈوں کے بھی پابند ہوتے ہیں، اس میں تو حق ادا نہیں ہوتا، تو بہت مشکور ہوں آپ سب کا۔ بریگیڈیئر صاحب تشریف لائے، وحید الزمان طارق صاحب انتہائی مشکور۔ ڈاکٹر ابھی لوگ کہتے ہیں بابا یہ MBBS ڈاکٹر ہے، یہ PhD ڈاکٹر ہے، یہ MBBS بھی ہے، یہ PhD بھی ہے، یہ FCPS MCPS، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کتنی فیوزات اور اکرام سے ڈاکٹر صاحب کو نوازا ہے، استاد الاساتید ہے۔ اور پروفیسر ڈاکٹر رمضان طاہر صاحب ماشاءاللہ باولپور سے تشریف لائے ہیں، اسلامیہ یونیورسٹی۔ ہم نے اس لیے ان کو اسٹیج پہ زحمت نہیں دی آپ سے مخاطب ہونے کے لیے کہ ابھی اکیڈمی نے ان سے 1 گھنٹے کا لیکچر بھی ریکارڈ کروانا ہے، تو یہ تھا کہ یہ تازہ دم رہے۔ اور انجینئر عنایت علی صاحب کا انتہائی مشکور ہوں، جو تواتر کے ساتھ ہمارے پروگراموں میں شرکت فرماتے ہیں۔ آخری لفظ آپ سے جسٹ موضوع کے حوالے سے ایک آپ سے گزارش کرنی ہے، وہ یہ کہ اس احتساب کا، خود احتسابی کا جو مہینہ ہے، اس کو ضائع مت ہونے دیجیے گا۔ احباب نے، صاحبان علم و فضل نے بڑے دقیق نکات کے ساتھ اس کی اہمیت اور افادیت پہ روشنی ڈالی۔ میں فقط حضرت علامہ کی ذاتی زندگی کے حوالے سے ایک یادداشت آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ 2 نومبر 1933 حضرت علامہ سفر افغانستان سے واپسی پہ اس وقت کے ہندوستان کا جو جغرافیائی قلمرو تھا، نقطۂ آغاز چمن شہر جو میری جنم بھومی ہے، وہاں سے روانہ ہوتے ہیں۔ سید سلیمان ندوی شریک سفر ہے، اور خوجک پہاڑی سے ان کا گاڑی چڑھائی طے کرتے ہوئے چڑھ رہی ہے۔ تو سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں کہ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اس پہاڑی سلسلے میں کون سا ایسا اثر ہے کہ میرے اور حضرت علامہ کے درمیان ایک علمی نقطے پہ بحث شروع ہوئی۔ اور میں نے علامہ سے پوچھا کہ آپ کے کلام میں متن قرآنی کا جو استعمال ہوا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آپ کی قرآن فہمی کے پیچھے کون سا جذبہ کار فرما تھا؟ تو علامہ صاحب نے ان کو جواب دیا تھا کہ میں چونکہ بچپن سے تلاوت کلام الہی کرتا آ رہا تھا، تو مجھے ایک بار اپنے والد صاحب
شیخ نور محمد مرحوم و مغفور نے بتایا تھا کہ بیٹا گریجویشن کے بعد میں نے تجھے گفٹ دینی ہے. اب میں وہ بھول چکا ہوں. ایک دن حسب معمول تلاوت میں مصروف ہوں کہ والد صاحب آئے اور کہا کہ بیٹا آج آپ کو گفٹ دینی ہے. میں نے تو قرآن شریف ایک سائڈ پہ رکھ کے انہوں نے کہا کہ بیٹا بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ قرآن خاتم الکتب ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے. اچھا، تو قطع نظر اس کے وہ قرآن کی تلاوت پہ ایک ایک حرف پہ انہی کی آپ کو ملتی رہے گی، وہ درجات فیوزات یہ تو ہوتے رہیں گے، مگر چونکہ قرآن بنی نوع انسان کے نام پروردگار کا آخری پیغام ہے تو آپ بھول جائے اس بات کو کہ آج آپ نے رکوع تلاوت کرنی ہے، ربع، ثلث، نصف، پارا، منزل کتنا تلاوت کرنا ہے، اس لمٹ کو بھول جائے. آپ اس انداز سے قرآن کا تلاوت کیا کرے کہ گویا ڈائریکٹ جبرائیل علیہ السلام خدا کا فرمان آپ پہ نازل کر رہا ہے. تو اس کے بعد آپ دیکھ لیجئے گا کہ قرآن کی روح آپ پہ کتنی اشکار ہوتی ہے. حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ والد کے اس ارشاد کے بعد جب بھی میں قرآن کریم کھولتا اور تلاوت میں مصروف ہو جاتا تو ایک ہی آیت کے مفاہیم، ادراکات مجھ پہ منکشف ہوتے رہے اور دن بھر اسی ایک آیت کی خمار سے مخمور رہتا تھا. ان کے تفاہیم، وہ جو ڈاکٹر صاحبہ نے فرمایا کہ ایک ایک آیت میں 100 جہان ہے، تو اس 100 جہان کے 100 ہزار پہلو حضرت علامہ پہ کھلتے رہتے یہ قرآن کے ادراکات کا. تو اس مہینے یہ غنیمت مہینہ جانتے ہوئے حقوق اللہ اور حقوق العباد کا کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے ایک ایک لمحے سے، جس طرح ڈاکٹر شریف زادہ صاحب نے بتایا کہ یہ گویا ہماری زندگی کا آخری رمضان ہے، تو اس پیکیج سے کما حقہ مستفید ہونے کی ضرورت ہے. میں آپ تمام حضرات کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے پروگراموں میں آپ شریک ہوتے رہیں گے. جزاک اللہ، شکریہ. اخیر میں ہر گر تو میخواهی مسلمان زیستن، گر تو میخواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز با قرآن زیستن. شکریہ.